باتوں سے خوشبو آئے جنت کے طلبگاروں کے لیے۔ ارشاد حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیاوی مال و زر میں رغبت نہ رکھے، ظلم کی نحوست۔ ارشاد حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دنیا میں لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہے، رزق ضرور ملے گا۔ ارشاد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگو، اللہ عز و جل سے ڈرو اور اعتدال کے ساتھ رزق طلب کرو۔ اگر تم میں کسی کا رزق پہاڑ کی چوٹی پر یا زمین کے اندر ہوگا تو بھی وہ اس کو ضرور ملے گا۔ مومن اور منافق میں فرق۔ ارشاد حضرت سیدنا امام عبد الرحمن اوزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے، جبکہ منافق بات زیادہ اور عمل کم کرتا ہے۔ عمل آخرت کے بدلے دنیا طلب کرنے کا وبال۔ ارشاد حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شخص عمل آخرت کے بدلے دنیا طلب کرے، اللہ عز و جل اس کے دل کو الٹ دیتا ہے اور اس کا نام جہنمیوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ گفتگو میں احتیاط زیادہ دشوار ہے۔ ارشاد حضرت سیدنا اسحاق بن حلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گفتگو میں احتیاط برتنا سونے چاندی کے معاملے میں احتیاط کرنے سے زیادہ دشوار ہے۔ موت کو یاد کرنے کا فائدہ۔ ارشاد حضرت سیدنا رجاء بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بندہ جب موت کا ذکر بکثرت کرتا ہے تو اس سے حسد اور طعن و تشنیع کی عادت نکل جاتی ہے۔ مسلمانوں کی اصل خوشی۔ ارشاد حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسلمانوں کی اصل خوشی اور رونق نماز ہے، لہٰذا نماز کے اوقات میں مسلمانوں کے گھروں میں عید کی طرح چہل پہل اور رونق ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی طرف بدکاری کی نسبت کرنا۔ مسلمانوں کی طرف بدکاری کی نسبت بے ثبوت شرعی ہرگز جائز نہیں ہے۔ عمل کی اہمیت۔ عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل یعنی عمل کرنے والا ہو تو وہ چاند کی مانند ہے کہ آپ خود ٹھنڈا اور تمہیں روشنی دے رہا ہے، ورنہ شمع کی مانند ہے کہ خود تو جلے مگر تمہیں نفع دے۔ استاذ کا حق مقدم ہے۔ استاذ کے حق کو والدین کے حق پر مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین کے ذریعے بدن کی زندگی اور استاد کے ذریعے روح کی زندگی کا سبق ملتا ہے۔ حالات زمانہ کی ابتری۔ زمانے کی حالت صدہا یعنی سینکڑوں سالوں سے دگرگوں ہو رہی ہے۔ دیانت، امانت اور روپے کے معاملے میں حلال و حرام کی پرواہ نادر یعنی بہت کم رہ گئی ہے۔ ناپاک شوق۔ بٹیر بازی کہ ان کے لڑانے سے عبارت ہے، یعنی بٹیر بازی بٹیروں کو لڑانے کا نام ہے، بلا فائدہ اور بلا وجہ اپنے ناپاک شوق کے لیے جانوروں کو ایذا تکلیف دینی ہوتی ہے۔ کسی کو کم تر سمجھنا۔ جو فقط دنیاوی وجاہت یعنی عزت و دبدبہ رکھتا ہو، اسے معزز اور اس کے مقابل اور دیگر مسلمانوں کو معمولی مسلمان کہنا یہ بھی جائز نہیں۔ مسجد کا کچرا بھی قابل تعظیم ہے۔ علماء نے اس کوڑے کو بھی تعظیم کا حکم دیا جو مسجد سے جھاڑ کر پھینکا جاتا ہے۔ دماغ ایک پیراشوٹ کی مانند ہے، یہ تبھی کام کرے گا جب کھلے گا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ ہر چیز ہمیشہ ناممکن دکھائی پڑتی ہے، حتیٰ کہ کوئی اسے ممکن نہ بنا دے۔ لوگ ہر روز اپنے بال سنوارتے ہیں، کاش کہ وہ لوگ اپنے کردار کو بھی ہر روز اسی طرح سنوارتے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ سب سے اہم کام خدا کی پہچان ہے، اور جو یہ کر گیا وہی حقیقی انسان ہے۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔
اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ محنت کرو کامیاب ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ اگر مفلسی کسی حیت یعنی وجود میں میرے سامنے آ جائے تو میں دنیا بھر کے کافروں کے خلاف جہاد چھوڑ کر سب سے پہلے مفلسی کو قتل کر دوں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو سب سے جلدی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت علی۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا کیا کرے گا؟ شیخ سعدی۔ کتابوں کو زمین پر مت گرنے دو، کیونکہ کتابیں انسان کو آسمان پر لے جاتی ہیں اور ہر برا وقت چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے۔ دنیا میں غم اور خوشی کو دوام نہیں۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کا معراج ہے۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بد ہے، اور بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پر قیامت نازل ہوگی۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر بھی رحمت ہو۔ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ کفایت شعار ہو۔ خدا کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا تو تم مومن ہو۔ کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اس سے خدا روٹھ جائے۔ گلے اور شکوے سے زبان بند رکھو، اس سے راحت نصیب ہوگی۔ پرہیز کرو، پرہیز نفع دیتا ہے۔ عمل کرو کیونکہ عمل قبول کیا جاتا ہے۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، اپنی عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ لڑائی یہ ثابت نہیں کرتی کہ کون سچا ہے، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ کون طاقتور ہے۔ سخت سے سخت دل کو ماں کی پرغم آنکھوں سے موم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ وہی جھکتا ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ صدقہ تمہیں ہزار آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور امتحان کے کٹھن مراحل سے نجات دلاتا ہے۔ مسکراہٹ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ فکر کے درخت کو صبر کا پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ زندگی گزارنے کا صحیح لطف اسی میں ہے کہ آپ کا دل محبت سے اور آپ کا دماغ عقل سے بھرا ہوا ہو۔ بلندی سے کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے ہی کھڑے تھے۔ کسی پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں پر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو تم پا لو گے، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔